مکہ مکرمہ شروع سے ہی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے سامان تجارت کے غرض سے اس مقدس شہر میں لاتے تھے۔ اس شہر کا ایک شخص ابو جہل، جو نہ صرف کفر کا سرغنہ تھا بلکہ وہ جس کو جی چاہتا مارتا پیٹتا ذلیل کرتا، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا۔ زبید یمن کا ایک بڑا شہر ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کو زبیدی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹ کو بیچنے کے لیے مکہ کے بازار میں آتا ہے۔ اس نے انہیں بیچنے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ، ہر کسی کو بہت پسند آ رہا تھا۔ اتنے میں مکہ کا یہ بڑا چودھری ابو جہل بھی آ جاتا ہے۔ اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بہت پسند آیا۔ ابو جہل نے زبیدی کو پکارا، ارے او زبیدی، کتنے دام لوگے؟ زبیدی ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ان اونٹوں کے فروخت سے اسے ایک بڑی رقم مل جائے گی۔ اس نے اپنی منافع کے مطابق دام بتا دیا۔ ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، اتنی زیادہ رقم؟ سنو، جو تم نے دام کہا ہے میں اس کا صرف تیسرا حصہ دوں گا۔ بولو، سودا منظور ہے؟ زبیدی بڑی آس اور امید لے کر آیا تھا، لیکن اسے بہت کم پیسے مل رہے تھے۔ اس نے سودے سے انکار کر دیا اور کہا، میں تو منافع چاہتا ہوں اور مجھے یہاں گھاٹے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سامعین، وہ ماحول ہی ایسا تھا کہ ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی تھی اس کی خبر فوراً پورے بازار میں پھیل گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا۔ اب لوگ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضی کا مطلب یہ ہے کہ رسوا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اس کی ناراضی کے ڈر سے کوئی اونٹ خرید نہیں رہا تھا۔ اس اونٹ کو ناقابل فروخت بنا دیا گیا۔ زبیدی نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں، مگر کوئی گاہک ابو جہل کی ناراضی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کا رخ اب اس رحم و کرم کرنے والے شخص کی طرف ہے جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جن کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ بنو زبید کا یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس تجارت کے لیے کیسے آئے گا؟ یہ شخص پہلے قریش کے مختلف لوگوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ زبیدی نے بتایا کہ مجھ پر ابو جہل نے ظلم کیا ہے۔ پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ زبیدی کہنے لگا، وہ ابھی بازار میں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ چلنے کے لیے اشارہ کیا اور ان کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے۔ زبیدی کی اونٹ واقعی بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ زبیدی سے پوچھا، ان کی کتنی قیمت لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی، آپ نے وہ سودا منظور کر لیا اور اسے قیمت ادا کر دی۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کرنے لگے۔ گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا بھی ہو گیا۔ جانتے ہیں کتنی قیمت پر؟ جتنی قیمت پر آپ نے 3 اونٹوں کی زبیدی کو ادا کی تھی، اتنی قیمت میں 2 اونٹوں کو فروخت کر دیا گیا۔ اب منافع میں 1 اونٹ بچ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس کا بھی گاہک آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا، اور منافع کا جو رقم حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنو عبد المطلب کے بیواؤں کو دے دی۔ زبیدی کو اس کا حق مل گیا۔ اس کے اونٹ اس کے مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے، مگر ابھی اس بڑے مجرم ابو جہل کو سبق سکھانا باقی تھا۔ اسے بتانا تھا کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔
وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، اے ابو جہل، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے شدید خوف طاری ہو گیا۔ اس میں ہمت اور جرأت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ فوراً کہنے لگا، اے محمد، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بازار میں جو مشرکین اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو محمد کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے، کیا تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا تھا؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ ان کے سامنے میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں۔ انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے تھے۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپتے تھے۔ سامعین، ذرا غور کیجیے، یہ تھا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ کوئی ادنا صحابی ہو، مظلوم ہو، غریب ہو، کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔